مولا علی نے کہا ارے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جا رہا، ارے گردن مارنے کو بھیج رہے ہیں، یہ ہنستے ہوئے کیا جا رہا ہے؟ بلا کے پوچھے ارے بیوقوف ادھر آ، تیری گردن مارنے کا حکم دیا ہوں میں موت کا، ہنس کیوں رہا ہے؟ تو بولے یا علی اب تو یقین ہو گیا تم اللہ ہیں۔ بولے کیسے؟ بولے اللہ وہی ہے جس کے پاس موت دینے کی طاقت ہے۔ تو وہ ذات علی کہ مرتا مر گیا مگر علی کو خدا بولتا رہا، یہ وہ علی مرتضیٰ حیدر کرار ہیں۔ اب سرکار لاہور والی کی خوبیاں تلاش کرنا ہے تو وہ خون میں دیکھنا ہوگا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ سلسلہ دیکھنا ہوگا کہ رسول کی خوبی علی میں اور علی کی خوبی میں لاہور والی میں، سمجھو۔ کیا نام ہے سرکار کا؟ نام عبد اللطیف۔ لطیف کون ہے؟ اللہ۔ عبد کون ہے؟ یہ۔ مگر ہر بندہ بندہ نہیں ہوتا، بندے بندے میں بھی فرق ہے۔ سوچو جس کے اوپر ولایت کی مہر لگی ہو وہ تمہارے جیسا کیسا ہو جائے؟ ₹5 کی نوٹ دیے بازار میں، اتنے بڑے کاغذ میں جلیبی لپٹ کے دیا ہوں، کاغذ کا ٹکڑا اتنا دیے، اتنے بڑے کاغذ میں جلیبی لپٹ کے دیا، جلیبی کھائے کاغذ پھینک دیے، وہ اتنے ٹکڑے کو حفاظت سے رکھ رہا، کاغذ کا اتنا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے لا کر اتنے سے ٹکڑے کے بعد سے بینک اور اسے اتنے سے ٹکڑے کے بعد سے جھگڑے اور اتنا بڑا کاغذ اٹھا کے پھینک دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ اتنے سے ٹکڑے کو حفاظت کر رہا، اتنے بڑے کاغذ کو کہیں کو پھینک دیا؟ ارے بولے اس کاغذ کی کیا ویلیو ہے؟ بولے کہ کاغذ برابر نہیں ہوتا۔ بولے کیسا ہوتا صاحب؟ اس کے اوپر مہر ہے، ہندوستان کی حکومت کی مہر ہے، اور جس میں مہر ہو جاتی ہے وہ چاہے چھوٹا بھی ہو بڑے سے بڑا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بندے ہونا سب برابر تھوڑی ہوتا ہے، ہم بھی بندے ہیں مگر پروردگار نے ان پر ولایت کی مہر لگا دی ہے۔ ہمالیہ پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ ساری دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، مقدس ہے۔ ہمالیہ پہاڑ کو جاؤ کتنے لوگ چومے؟ میں تو رہا نا دامن میں، ہمالیہ کے زمانے تک رہا، ارے ایسے دیکھتا رہا، اتنے بڑے پہاڑ کو کوئی نہیں چومے۔ مگر خدا کی قسم جب احد پہ گئے تو لوگوں کا دل چاہا کہ چومنا، حجر اسود چھوٹا سا پتھر جا کے چوم رہے ہیں، غار ہیرا کو دیکھ کے تو چوم رہے ہیں۔ کیوں؟ جس جگہ اللہ کے نبی سے منسوب ہو جاتی ہے وہ جگہ کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا قیمتی کپڑا لا لو تم 10 لاکھ روپے میٹر کا، کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کا اتنا سا ٹکڑا، اتنا سا ٹکڑا کعبے کے غلاف کا لا لو، ساری دنیا کے کپڑے لا کر رکھ دو، خدا کی قسم ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ سارے دنیا کے کپڑے قیمتی سے قیمتی اس تاگے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس تاگے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کپڑے کو دنیا سے تعلق ہے اور اس کپڑے کو اللہ کے گھر سے تعلق ہے۔ جب اللہ کے گھر سے تعلق ہو جاتا ہے، یہ وہابی سمجھے نہیں، انہوں بھی ہمارے طرح اب اہل حدیث بولتے نا آپ بھی محنت کرو صاحب، لاوالی کے وجہ سے آپ بھی ہوتے تو ہوتے کہیں کو نہیں، اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہو رہی کیوں نہیں؟ اگر نماز پڑھنے والا ہی سب یہ ہو جاتا ہے تو آج ساری دنیا میں پھر پھر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے مقام کو کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے۔ ایک ہے سلیکشن
اور ایک ہے الیکشن. الیکشن میں بندہ چنتا ہے, سلیکشن میں اللہ چنتا ہے. اور بندے کا چنا ہوا دھوکا, الیکشن میں دھوکا ہوتا. ایک بڑے ایم پی صاحب محلے میں آئے, سورا پھر رہے ہیں, گندگی نالے. ایم پی صاحب آ کے ایسے کھڑے رہ کے بولے یا بہتر نہیں آتا, محلے میں بہتر نہیں آتا. تو سر پھراتا, بولا 5 سال کو ایک بار آتا. 5 سال کو ایک بار آتا. الیکشن میں بندہ چنتا ہے, سلیکشن میں اللہ چنتا ہے. اور اللہ نے جب چنا تو ان کا مقام کیا بنایا؟ یہ حیدر کرار کے لخت جگر ہے. اور جو خوبیاں پروردگار عالم نے رسول کو عطا فرمائی تھی, وہ خوبیاں علی میں اتری, وہ خوبیاں اہل بیت پاک میں اتری, اور وہ خوبیاں پروردگار عالم نے غوث اعظم پیران پیر میں اتار دی. کائنات عالم میں ایک ولی ہے, بہت اولیاء اللہ کائنات میں گزرے, اور بڑے بڑے اولیاء اللہ نے دعوے کر دیے. کسی نے سبحانی معظمہ شانی کہا, کسی نے انا الحق کہا, میں اللہ ہوں, میں حق ہوں. لیکن کائنات عالم کی تاریخ پڑھ لو اولیاء اللہ کی, اللہ ہونے کا دعویٰ تو سب نے کر دیا, محمد ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. محمد ہونے کا دعویٰ کسی ولی نے نہیں کیا. با خدا دیوانہ باشو, با محمد ہوشیار باش. بڑے سے بڑے دعوے دار خدائی کا دعویٰ تو کر دیے, مگر محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کرے. مگر کائنات عالم میں ایک ذات ایسی ہے سرکار غوث العظم پیران پیر کی, کہ بڑے پیر ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو تم مجھے دیکھ رہے ہو یہ میں نہیں ہوں. باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر. اے لوگوں یہ عبد القادر نہیں ہے, یہ تو محمد رسول اللہ کا وجود ہے. تو وہ سرکار پیران پیر, رسول اللہ نے مردوں کو زندہ کیا. رسول نے, اب خوبیاں کیسی آئی ہیں منتقل, رسول نے مردے کو زندہ کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, حضور کی دعوت کرے. اس زمانے تک میں یہ سوچتا رہا, ہمارے پاس بکرا کاٹتے وقت بچوں کو ہٹا دیتے, گائے کاٹ رہی, ہٹو 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 ہٹو. حالانکہ اس وقت تو کھڑا کرنا چاہیے کاٹتے وقت. بیٹے یاد کر لینا جب موقع ملے تو کاٹنا ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے, مسلمان کتنی اماں کو کھا جا رہے ہیں. ماتا پتا کو, یہ لوگوں کو تو احسان ماننا چاہیے. اماں آوارہ پھر رہی تھی, ہم پیٹ میں چھپا لیے. جتنا احترام مسلمان ان کے اماں باوا کا کرتے ہیں, روڈوں پہ چھوڑ دو. کیا ہو رہا, میں بمبئی میں تھا تو ٹی وی پہ نیوز دیکھ رہا تھا, اماں باوا دونوں روڈ پہ بھاگ رہے, سورت میں بھاگ رہے. اماں آگے بھاگ رہی, باوا پیچھے بھاگ رہے. اب یہ بھاگم بھاگی میں اماں باوا یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون سا بچہ سامنے آ رہا. مار, آٹو کو مارے, آٹو والا اڑ گیا. موٹر سائیکل والے کو مارے, اس کی پیٹ پھٹ گیا. دوسرے دن اخبار میں آیا کہ سورت میں گائے اور بیل روڈ پہ بھاگ رہے تھے, 7 آدمی اسپاٹ پہ مر گئے. 7 آدمی اسپاٹ پہ مر گئے. یہ لاسٹ ایئر کی بات بتا رہا ہوں, گزشتہ سال کی. تو شام میں تقریر میں بولا, اب تو عقل کے ناخن لو, ہم کو چھوڑو, مسلمانوں کو چھوڑو, تمہاری ایک اماں بھاوا روڈ پہ نہیں دکھے گے.
ابھی تو بیوقوفوں کو سوچنا چاہیے. اللہ کی قدرت دیکھو, بڑے بڑے پہلوانا. جانوا میں دواخانے میں گئے تو بہت بڑے پہلوان تھے اور ایسا دادا گیری سے کھڑے رہتا تھا, یعنی ایسا بھاؤ ہی نہیں ملتا تھا اس کے. 4 آدمی اٹھا کے لے کے آئے اس کو پلنگ پہ, جھکا ہوا ہے. کیا ہوا بھائی, کون مارے اس کو؟ بولے چکن گنیا ہوا. چکن گنیا ہوا, اللہ والا نکو اکڑو, سر جھکا کے چلو. نہیں سنا, زمین کو پھاڑ نہیں دے گا, پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو جائے گا, انکساری سے چل, نہیں چلا. اور اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ, قادر مطلق اس کو اکڑانے کے لیے کسی بڑے پہلوان کو نہیں بھیجا. اتنا سا مچھر, اور انہیں دکھتا بھی نہیں, اور فریش پانی کا. اور عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے, کاٹنے والا نر نہیں ہے, مادہ ہے. اس لیے بولتے ہیں عورت کے کانٹے کا علاج نہیں ہے, مچھر میں بھی مادہ ہے. اتنا سا مچھر بڑے سے بڑے پہلوان کو زمین پہ لٹا دیا. خدا کی قدرت دیکھو, اس کی طاقت کو کیا سمجھو گے؟ ارے اس کے مچھر کی تاب نہیں لا سکتے. جب اس کا ایک ادنا مچھر, مخلوق کا ایک چھوٹا سا سپاہی, نسل انسانی کی ہلاکت کا سبب بن جا سکتا ہے. ساری دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی, اور ہندوستان کے, آندھرا پردیش کے ہر دواخانے RMP بھی چل گیا. بڑے سو بڑے, چلے سو چلے, تو RMP کی بھی عید ہو گئی. اور مسجد میں RMP نظر آ رہی. آپ کو کیوں آ رہے؟ اللہ سے دعا کر رہی ہے بیماری تھوڑی لمبی چلے گی. اپنی دکان بھی چل رہی. اب سوچو کہ ان وہابیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ چھوٹے سی مخلوق کو, اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کا مقابلہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں کر سکے. ارے عقل کے اندھو, جب چھوٹے کا مقابلہ نہیں کر سکے تو یہ بڑے کا مقابلہ کیا کریں گے؟ چھوٹے کی طاقت نہیں سمجھ سکے تو لاؤ والی سرکار کی طاقت کو کیا سمجھو گے؟ غوث اعظم کی حضرت. تو میں یہ دیکھا کہ بھائی بکرا کاٹتے وقت ہٹا دیتے تھے, تو میں پریشان تھا بچوں کو کیوں ہٹاتے. مگر جب حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعوت کی, بکرا کاٹا, سودا لانے کے لیے گھر بازار کو گئے, تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے, ایک کی عمر 6 سال کی تھی, ایک کی 5 سال کی. 6 سال والے بھائی کیا کرے, 5 سال والے کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لے گئے چھت پہ, رسی بھی لے گئے, چھری بھی لے گئے. تو بھائی کا پاؤں مان کے بولے اپن وہی کھیلیں گے جب آوا کھیلے تھے. بڑے بھائی جو ہے پھرا دیے چھری, بھائی چھوٹے بھائی کی گردن کٹ گئی. اب جب بھائی تڑپنے لگا تو وہ بھائی کا خون جو دیکھے, بھاگ لیتے ہوئے آئے, تو بجائے سیڑھیوں کے اترنے کے چھت پہ سے گرے, انہوں بھی ختم ہو گئے. صحابی رسول کے 2 بیٹے دونوں ختم ہو گئے. گھر میں قرآن مر گیا, اور 2 اولاد دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. حضرت جابر باہر سے آئے تو دیکھا کہ بچے, ایک کٹا ہوا ہے, ایک کا بھیجا نکلا ہوا ہے, 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. گھر میں قرآن ہے, پورا خاندان رو رہا ہے. حضرت جابر بھی تھوڑی دیر تک سکتا تاری ہو گیا, رونے لگے. پھر بیوی سے بولے ام سلیم, یہ رونا سونا بند کرو, یہ رونا چھوڑو. آج ہمارے گھر میں کون آ رہے ہیں؟ ہم نے کس کی دعوت کی ہے؟ اللہ کے رسول کی دعوت کی ہے. اب سرکار تشریف لائیں اور یہ حادثہ دیکھیں گے تو ہمارے گھر میں کھانا کھائیں گے. خبردار, آپ کو رونا بند کرو, کھانا پکاؤ. جب تک کہ اللہ کے نبی کھانا نہیں کھائیں گے حضور کے سامنے ہم یہ بولیں گے نہیں. لاشیں من اٹھائی, کمرے میں بند کر دیے.
دو بچوں کی لاشیں. اب اللہ کے نبی ہمارے آپ کے آقا مولا جب تشریف لائے تو میاں بیوی دونوں مسکرا کے حضور کا استقبال کر رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں, میرے آقا ہمارے گھر آپ آئے, سرکار ہم غلاموں کے گھر میں آپ تشریف لائے, اور بڑی حضور کا استقبال کر رہے ہیں. سرکار آ کے بیٹھے, کھانا نکالے, کھانا نکال کے دونوں میاں بیوی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. پیر اگر گھر آئے تو پیر کو دسترخوان پہ بٹھا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا بدعت نہیں ہے, صحابہ کی سنت ہے. اور پیر بھی جو ہے نبی کا جانشین ہوتا ہے. کھڑے ہوئے ہیں دونوں. حضور نے کہا جابر بچوں کو بلا لو, بچوں کو بلاؤ. بولے یا رسول اللہ بچے ذرا لمبی نیند سو گئے ہیں, حضور آپ کھا لیجئے. پھر سرکار نے کہا جابر بچوں کو بلاؤ. یا رسول اللہ آپ کھا لیجئے, بچے پھر کھا لیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جابر بچوں کو بلاؤ, جب تک کہ تیرے بچے نہیں آئیں گے محمد رسول اللہ تیرے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے. بچوں کو بلا. بے چین ہو کے رونے لگے, یا رسول اللہ صبح ایسا واقعہ ہوا, دونوں بچے ختم ہو گئے, ایک کے گلا کٹ گیا, ایک سر پھٹ کے مر گیا. سرکار دونوں ختم ہو گئے, آپ پہ سے قربان ہو گئے, آپ کھانا کھا لیجئے. فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں, میں رحمت بن کر آیا ہوں, تیرے گھر میں زحمت نہیں ہے, نہیں ہونے دوں گا. جا کے بچوں سے کہہ دے کہ بچے تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں. حضرت جابر گئے, اور جانے کے بعد جو ہے دروازے کے سامنے کھڑے رہ کے بولے بچوں اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں. کپڑے میں حرکت ہوئی, دونوں بچے دوڑتے ہوئے آئے, لبیک یا رسول اللہ. تو ظاہر ہے کہ یہ تو رسول کی صفت تھی مردوں کو زندہ کرنا, اور بغداد کی سرزمین پر پھر وہ صفت کا اعادہ ہوا. مردوں کو زندہ کرنا یہ پیغمبری منصب ہے. یہ جب پروردگار عالم پیغمبر کا سچا جانشین بنا دیتا ہے, ان کا وارث, تو یہ صفت پیدا کر دیتا ہے. سرکار غوث الاعظم پیران پیر میں وہ صفت ظاہر ہوئی. پیر دستگیر ہیں, اور خدا کی قسم کائنات عالم میں ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی. ولایت کے مرتبے کا اختتام ہے, ولایت کے مرتبے کا اختتام ہے, اور غوث الورا وجود محمد کا نام ہے. اب ان کے اوپر کوئی نہیں, اب غوث سے بڑا کوئی نہیں. امام مہدی تک کوئی دوسرا غوث اعظم نہیں, تنہا اس منصب پر میرے آقا سرکار غوث الاعظم فائز ہیں, وہی منصب پر ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے کہ نہیں ادھر سے گزر گئے. ہمارے پیر وہاں سے گزرے, صبح سے شام تک گورنر ہاؤس کے سامنے سے بہت لوگ گزرتے, گورنر ہو جاتے. راشٹر